الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے لیے یہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ سید آصف قمری صاحب، ڈاکٹر سید آصف قمری صاحب کی دعوت پر مجھے آپ کے اس ادارے میں شریک ہونے کا موقع ملا. یہاں آ کر ادارے کی جو کچھ عمارتیں ہیں ان کا جائزہ لینے اور ادارے کے جو فاؤنڈر ہیں جناب ہاشم صاحب، ان سے بھی ملاقات اور کن حالات میں مسجد کا قیام عمل میں آیا تھا اور کس طرح یہ آج جامعۃ التوحید کے مرحلے تک پہنچا ہے، یہ تمام باتیں سننے کا موقع ملا. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا، پھر آپ دونوں حضرات کا اور آپ سے جڑے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو بھی اسباب دیے ان کو آپ نے تعلیم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ سے جوڑ لیا. آپ نے یہاں قرآنک مشن اسکول کے نام سے اسکول بھی چلانے کا انتظام کیا اور اسی کو اب جامعۃ التوحید کے نام سے شعبہ حفظ کا قیام کر کے آپ آگے بڑھا رہے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ یہاں بیک وقت 3 بڑے کام ہو رہے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے، جس کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی، کہیں اور تھی لیکن وہ یہاں منتقل ہو کر آئی اور اللہ کا یہ گھر ہے. بظاہر علاقہ غیر آباد ہے یا مسلم آبادی کم ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ چاہے گا زیادہ مدت نہیں گزرے گی، یہ مسجد بھر جائے گی اور ناکافی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ. دوسرا کام، آپ نے یہاں اسی چھوٹی سی جگہ پر 1000 گز کی زمین پر آپ نے اسکول بھی قائم کیا اور بہت پہلے سے اسکول چل رہا ہے قرآنک مشن اسکول کے نام سے، اور اس میں بھی بچے آبادی کے حساب سے اگر دیکھیں تو بہت سارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے بچوں کو آپ نے دیا ہوا ہے. یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو بھی قبول فرمائے. تیسری چیز، آپ نے جامعۃ التوحید کے نام سے شعبہ تحفیظ کی بنیاد رکھی ہے اور یہ اچھا آغاز ہے کہ آپ نے قرآن کی تعلیم اور تدریس سے اس کا ابتدا کی ہے، آغاز کیا ہے. اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد یہ بھی شہر حیدرآباد کے جو معروف ادارے ہیں، معتبر ادارے ہیں، ان میں سے ایک ادارے کی شکل میں ابھر کر دنیا کے سامنے آئے گا. آپ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہاں اسباب میسر ہوتے ہیں شہر کے بیچوں بیچ، افراد میسر ہوتے ہیں شہر کے بیچوں بیچ، وہاں ترقی کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور آسان ہوتے ہیں. لیکن شہر کی اصل آبادی سے دور ایک کنارے پر آپ شروعات کریں، امکانات کم، اسباب کم، لیکن آپ کے حوصلے اگر جمع ہوں گے تو یہاں بھی آپ بڑی آسانی سے ترقی کریں گے. صرف آپ کے ساتھ اچھے افراد کی اگر ایک اچھی ٹیم بن گئی، یقین مانیے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کریں گے، بلکہ بعید نہیں، شہر میں چلنے والے اداروں سے زیادہ بہتر ادارہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. تو میں اس پر سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں نے جیسے کہا کہ میں اس عمارت کو دیکھنے سے زیادہ، جو کہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی کامیابی، آسان نہیں اتنی عمارت ابھی کھڑی کرنا، لیکن اس سے زیادہ یہاں 3 عظیم کام بیک وقت آپ کر رہے ہیں. اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، صدر صاحب کو بھی، ہمارے جنرل سیکرٹری کو بھی، اور ان سے جڑے ہمارے اپنے بھائی استاد محترم جو بھی ہیں، تمام افراد کو اور یہاں جو موجود معلمات ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا غیر معمولی اقدام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. دوسری بات، آج کی یہ مناسبت آزادی کے حوالے سے، یوم آزادی کی. 1947 میں انگریزوں نے اس ملک کو جو چھوڑا تھا، چھوڑ کر جو گئے تھے، اور یہ گھر ہمارا اپنا، ہمارے اپنے ہاتھ میں آیا تھا، یہ ملک ہمارے اپنے، تو ہم اس کی ایک طرح سے کہیے یاد لوگوں کے ذہنوں میں، نئی نسلوں کے دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں.
اس کو میں آسانی سے سمجھانے کے لیے کہ ہمارے اپنے جو مدرسے کے بچے اور بچیاں اگر وہ سمجھ سکتی ہوں تو وہ بھی سمجھ جائیں، اس کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی ہمارے لیے کیا مطلب ہے۔ اس کا یہ جو آزادی، یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے ہم مناتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں نے گھر بنایا، میرے اپنے گھر میں ایک آدمی آیا، زبردستی گھس کر آیا اور آ کر وہ رہنے لگا گھر میں۔ نہ صرف یہ کہ گھر میں رہنے لگا، میرے گھر میں مجھے ہی نوکر بنا دیا، جبکہ میں میرے گھر کا مالک تھا، آزاد تھا۔ لیکن ایک آدمی میرے گھر میں زبردستی گھس کے آتا ہے، مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور صرف مالک بن کے بیٹھتا نہیں، مجھے نوکر بنا لیتا ہے۔ تو میں پہلے تو ایک زمانے تک مجبور ہو کے، ڈر کے یا سہم کر، اس کو مالک مان کر اس کے سامنے خادم بن کر، نوکر بن کر خدمت کرتا رہا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، گھر میرا اور میرے گھر میں کوئی باہر سے آ کر مالک بھی بن جائے اور مجھے نوکر بنا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کوشش کی، محنت کی، اور وہ جو باہر سے آیا ہوا آدمی تھا اسے میں نے اپنے گھر سے نکال کے باہر بھیج دیا، اسے بھگا دیا، اور پھر سے میرے اپنے گھر کا میں خود مالک ہو گیا۔ اب میں نوکر نہیں ہوں، اور دوسری طرف میرا گھر کسی اور کی ملکیت نہیں، میرے اپنے اختیار میں ہے۔ تو میں اپنے گھر کا بھی مالک ہوں، اور میں خود بھی اس غلامی سے نکل کر آزاد ہو رہا ہوں۔ یہ جو آدمی کے اندر احساس ہوتا ہے، یہی احساس ہم اپنے سماج کے اندر، یہ 1947 سے لے کر آج تک ہر اگست کی 15 تاریخ کو ہم اور آپ اپنے اندر زندہ کرتے ہیں، اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں سب کو، اپنی نئی نسلوں کو، بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ملک تمہارا ہے، جو گھر تمہارا ہے، اس میں کوئی اور زبردستی اپنی مکاری عیاری سے گھس کر تم پر حکومت کرنے والا نہ بنے، اور تم اپنی نادانی ناسمجھی سے اپنا سب کچھ رکھتے ہوئے دوسروں کے غلام نہ بن پاؤ۔ یہ پیغام ہم دنیا والوں کو دیتے ہیں، اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میں اس موقع پر بچوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اور ہم اپنے جتنے یہاں شریک ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب کبھی 15 اگست کو ہماری اور آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہم ہمیشہ جنگ آزادی میں ہمارے اپنے بزرگوں کی جو قربانیاں، اس ملک کی تمام لوگوں نے، غیر مسلموں نے، مسلمانوں نے، سب نے قربانیاں دی، اور ہم خاص طور پہ مسلمانوں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مسلمانوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ورنہ ہمارا تو ماننا ہے کہ ملک سب کی محنتوں سے آزاد ہوا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی خاص طور پہ قربانیاں یاد دلاتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ خاص طور پر میں خود بھی تقریر شیخ جانتے ہیں، اہل حدیث علماء نے کیا خدمات کی ہیں، خاص طور پر اس کو بھی نمایاں کرتے ہیں کہ لوگ اس کو خاص طور پہ نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ سب نے مل کر قربانی دی، اہل حدیث، غیر اہل حدیث، سب نے قربانیاں دی ہیں۔ تو ان قربانیوں کو ہم یاد دلاتے ہیں، تو ایک طرف تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے جان دی ہے، خون دیا ہے، اپنے ارمانوں کو قربان کیا، اور ملک کو بچانے، ملک کو آزاد کرنے میں ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے کسی اور کی طرح برابر کا ہمارا یہاں اس ملک میں حق ہے، کسی کے رحم و کرم پر ہم نہیں ہیں، ہم اپنے حق سے اس ملک میں رہتے ہیں۔ یہ یقین ہمارے بچوں کے اندر اترنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ معلمات جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں کہ اس ملک میں ہر شہری کا حق ہے، ایک ہندو کا حق ہے، ایک مسلمان کا حق ہے، ہر انسان کا حق جو اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے اس کا برابر کا حق ہے اس ملک کے اندر، اور یہ حق کسی کے رحم و کرم پہ نہیں ملا ہے، اپنی قربانیاں دے کر ہم نے یہ حق پایا ہے۔ یہ بات ہمارے اپنے بچوں کے اندر بٹھانی چاہیے، اور ایک اور بات ہمارے بچوں کے اندر بھی ہمیں پیدا کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے اپنے بزرگوں نے کیا، ہمارے اپنے بزرگوں نے کیا؟ ہم کو یہ بھی سکھانا ہے کہ ہمارے بچے قابل بن کر ہمارے اپنے ملک کی خدمت کرنے والے بنے۔ ہمارے آبا و اجداد نے کیا وہ سچ ہے، لیکن کیا صرف ہم اپنے آبا و اجداد، ہمارے جو بھی پرانے لوگ گزرے ان کی خدمات کو یاد کریں گے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی یہ جو بچے نونہال قوم کے ہمارے پاس، یہ اسکول کے بچے، یہ مدرسے کے بچے، سب بچوں کو بتائیں گے کہ تمہیں
قابل بن کر ملک کی خدمت کرنی ہے، اور ملک کی خدمت کرنے کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس ملک کے ایسے شہری آپ بن جاؤ کہ آپ سے ملک کے کسی آدمی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس ملک کا آپ سے بھلا ہی بھلا ہونا چاہیے، فائدہ ہی فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے بچوں کی تربیت میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور یہ بات ان کے دل و دماغ میں بٹھانی چاہیے۔ میں گفتگو کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، بنیادی یہ پیغام دے کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ادارے کی ترقی کی بات ہے، 2 یا 3 مشورے جیسے شیخ نے کہا تو میں اس کی بنیاد پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ کام کرنے کے لیے الحمدللہ، پہلے ہاشم صاحب